بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 227 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم الفصل الخامس سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چوتھی فصل شروع کی تھی، اور چوتھی فصل تھی معنی زنا کے بارے میں۔ یہ مصنف نے کل 14 فصول بیان کرنی ہیں جو کہ موانع ہیں ان کے بارے میں تھی۔ تو چوتھی فصل میں ہم نے چوتھا معنی ذکر کیا تھا، معنی الزنا، یعنی زنا کی حرمت، زنا سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے میں ہم نے فقہاء کا اختلاف دیکھا تھا کہ زانیت سے شادی کرنے کے بارے میں جو فقہاء کا اختلاف تھا ہم نے اس کی وضاحت کی تھی۔ ایسے ہی آیت مبارکہ جو ہے الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، اس آیت مبارکہ کی وضاحت کی تھی کہ اس آیت مبارکہ میں احتمال ہے، تو اس کی وجہ سے فقہاء کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو مصنف نے اس میں 4 قسم کے جو احتمالات تھے وہ بیان کیے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ 5ویں فصل جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے۔ 5ویں فصل جو ہے وہ معنی عدد کے بارے میں ہے کہ جب جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کی تعداد پوری ہو جائے تو ان کی تعداد کا پوری ہونا یہ بھی ایک معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نکاح سے ایک معنی ہے۔ نکاح کی آگے جو ہے مزید بیویوں سے نکاح کرنا اس کی حرمت کے بارے میں بتلاتا ہے، یا اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ تو معنی عدد یعنی جب تعداد پوری ہو جائے تو اس کے بعد نکاح نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی 4 سے زائد بیویوں کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے کہ آیا 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں بیک وقت، 4 سے زیادہ بیویاں رکھی جا سکتی ہیں ایک وقت میں یا نہیں رکھی جا سکتی، اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف تھا، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ ایسے ہی چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے تو اختلاف کا سبب بھی ہم پڑھیں گے کہ فقہاء کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ ایسے ہی غلام کے تعدد ازدواج کے بارے میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی ہم وضاحت کریں گے کہ غلام کو بھی کیا یہ اجازت ہے کہ وہ 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے جو تعداد ہے وہ کیا ہے جو معنی عدد بنے گی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے الفصل الخامس، جو 5ویں فصل ہے، فی مانع العدد، یہ عدد کے بارے میں ہے کہ جب تعداد پوری ہو جائے تو یہ تعداد بھی ایک معنی بن جاتی ہے۔ واتفق المسلمون علی جواز نکاح 4 من النساء، اس بات پر تو مسلمان فقہاء کا اتفاق ہے کہ 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا جائز ہے، یعنی ایک شخص کا اپنے نکاح میں بیک وقت 4 عورتوں کو رکھنا، اس کی اجازت ہے۔ اس مسئلے پر جو مسلمان فقہاء ہیں ان کا اتفاق ہے۔ وذالک للاحرار من الرجال، اور یہ جو ہے نا لوگ جس کو اس کی اجازت ہے یہ آزاد مرد ہوں، ٹھیک ہے، یعنی یہ حکم جو ہے یہ آزاد مردوں کے لیے ہے، جو غلام ہیں ان کے لیے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات پر تو اتفاق ہو گیا کہ آزاد مرد جو ہے وہ اپنے نکاح میں بیک وقت 4 عورتیں رکھ سکتے ہیں۔ واختلفوا فی موضعین، اور 2 جگہوں میں اختلاف ہے، موضعین 2 جگہوں میں، فی العبید پہلی جگہ ہے غلام کے بارے میں، وفی ما فوق الاربع، اور دوسری صورت ہے کہ 4 سے زیادہ بیک وقت کوئی مسلمان مرد اپنے نکاح میں عورتیں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ تو ان 2 جگہوں میں، پہلی عبید اور دوسری فی ما فوق الاربع، چوتھی جو ہے بیوی کے بعد 5ویں بیوی بھی کر لینا، ان 2 جگہوں میں اختلاف ہے۔ تو پہلی کی وضاحت کریں گے عبید کہ اما العبید، کہ بہرحال جو غلام ہیں، تو غلام کے بارے میں فقال مالک فی المشہور عنہ، امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مسلک ہے کہ یجوز ان ینکح 4، کہ جائز ہے
کہ نکاح کرے کوئی شخص 4 کے ساتھ، یعنی کوئی غلام ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ وہ 4 کے ساتھ، جیسے آزاد مرد جو ہے نکاح کر سکتا ہے، ایسے ہی غلام بھی 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کر سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وبہ قال اہل ظاہر، اہل ظاہر فقہا جو ہیں ان کا بھی یہی مسلک ہے کہ 4 سے بیک وقت نکاح کیا جا سکتا ہے غلام کی طرف سے۔ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کا کہنا ہے لا یجوز لہ الجمع الا بین اثنتین فقط، کہ غلام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جمع کرے مگر صرف 2 کو، یعنی غلام جو ہے بیک وقت 2 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، 4 کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، 2 سے زائد کو اپنے نکاح میں وہ نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ فقہا کا اختلاف ہو گیا غلام کے بارے میں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیک وقت وہ 4 کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے جیسے آزاد کر سکتا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف وہ 2 سے کر سکتا ہے، یعنی کہ آزاد کا نصف جو ہے اتنی عورتوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے، زائد سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وسبب اختلافہم، تو اب یہ اختلاف واقع ہو گئے، امام مالک کو ایک طرف ہو گئے، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی دوسری طرف ہو گئے۔ تو اختلاف کا سبب یہ ہے کہ حل العبودیۃ لہا تاثیر فی اسقاط ھذا العدد کما لہا تاثیر فی اسقاط نصف الحد الواجب علی الحر فی الزنا۔ تو اختلاف کا سبب یہ ہے کہ عبودیت جو ہے، غلامی، رقیت جو ہے، یہ اس تعداد کو کم کرنے میں مؤثر ہے یا نہیں ہے۔ کما لہا تاثیر فی اسقاط، جیسا کہ یہ واجب حد کو جو پوری آزاد آدمی پر واجب ہوتی ہے زنا کے حوالے سے، اس حد کو نصف کرنے میں مؤثر ہے رقیت، تو کیا اسی طریقے سے یہ تعداد کو کم کرنے میں بھی مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے؟ بات دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ غلامیت جو ہے، رقیت جو ہے، یہ زنا کی حد کو جو کہ آزاد آدمی کو لگتی ہے اس کو نصف کر دیتی ہے۔ عبودیت یعنی کہ رقیت، غلامی، یہ اس حد کو، زنا کی حد جو ہوتی ہے اس کو نصف کر دیتی ہے، یہ نصف کو ساقط کر دیتی ہے۔ تو جیسے عبودیت حد کے بارے میں مؤثر ہے، حد کو نصف کر دیتی ہے، تو کیا ایسے ہی یہ عبودیت جو ہے یہ تعداد کو کم کرنے، تعداد کو ساقط کرنے یا تعداد کو بھی نصف کرنے کے بارے میں مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس میں ہو گیا تو آگے پھر نکاح کے حوالے سے بھی فقہا میں یہی اختلاف رہے گا۔ وَكَذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ عِنْدَ مَنْ رَأَى ذَلِكَ، اور اسی طریقے سے فی الطلاق عند من رأى ذلك، طلاق کے بارے میں بھی ہے کہ طلاق میں یہ مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے، کہ طلاق کو یہ کم کر دے گی یا اس کی تعداد کو کم نہیں کرے گی۔ تو فقہا کے نزدیک طلاق میں بھی اس کی یہی اختلاف واقع ہوگا۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ اتَّفَقُوا عَلَى تَنصِيفِ حَدِّهِ فِي الزِّنَا، اور مسلمانوں کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ زنا میں غلام پر آدھی حد جاری کی جائے گی، نصف حد جاری کی جائے گی۔ اس مسئلے میں فقہا کا اتفاق ہے۔ آنی ان حدہ نصف حد الحر، یعنی جتنی آزاد آدمی کو حد لگتی ہے اس کا نصف جو ہے غلام کو حد لگے گی۔ تو اس میں تو تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ واختلفوا فی غیر ذالک، اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں ان میں فقہا کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زنا کی حد تو نصف ہوگی، اس میں تو اتفاق ہے۔ باقی طلاق کی اور دوسری جو حدود ہیں چوری وغیرہ کی، تو کیا وہ بھی نصف ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ واختلفوا فی غیر ذالک، تو ان مسائل میں فقہا کا اختلاف ہے۔ تو بہرحال اختلاف کا سبب کہ عبودیت مؤثر ہے تعداد کو کم کرنے میں یا مؤثر نہیں ہے، جیسا کہ یہ حد، زنا کی حد جو ہوتی ہے اس کو کم کرنے میں مؤثر ہوتی ہے، تو کیا ایسے تعدد ازدواج میں یہ مؤثر ہے یا مؤثر نہیں ہے؟ وَأَمَّا فَوْقَ الْأَرْبَعِ، یہاں سے دوسرے اختلافی مسئلہ ہے کہ بہرحال جو 4 سے اوپر کا مسئلہ ہے، فَإِنَّ الْجَمْهُورَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْخَامِسَةُ، جمہور فقہا فرماتے ہیں کہ 5ویں بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی بیک وقت 4 کے ساتھ تو نکاح کیا جا سکتا ہے، 5ویں بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو یہ جمہور فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لِقَوْلِهِ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تم کو پسند آئیں تو ان میں سے 2 سے، ثلاثہ 3 سے، رباع 4 سے نکاح کر لو،
ٹھیک ہے، تو اب یہ 2 2 3 3 یا 4 4، بس 4 تک کی تعداد بیان کی گئی ہے، آگے تعداد بیان نہیں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ 5ویں کا تذکرہ نہیں کیا تو اس لیے 4 پر جو ہے 4 سے زیادہ جو ہیں وہ نکاح میں عورتیں نہیں لائی جا سکتی۔ یہ جمہور فقہا کا مسلک ہے۔ ولیمہ رویہ دوسری دلیل جمہور فقہا کی، ایک تو آیت مبارکہ ہوگی، تو ایک دلیل تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہوگی، دوسری دلیل یہاں سے ذکر کی جا رہی ہے ولیمہ رویہ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انہ قال لغیلان لما اسلم وتحتہ 10 نسوۃ، کہ غیلان نامی شخص نے جب اسلام قبول کیا تھا تو وتحتہ 10 نسوۃ، اس وقت ان کے تحت 10 عورتیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا امسک اربعن، 4 عورتوں کو روک لو، وفارق سائرہن، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں سب کو جدا کر دو۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہی فرمایا ہے کہ جو 4 ہیں ان کو اپنے نکاح میں رکھ لو، باقی جو عورتیں ہیں ان سب کو اپنے سے جدا کر دو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح جائز ہے، یا 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، اس سے زائد عورتوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وقالت فرقۃ، اور فقہا کی ایک جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یجوز 9، کہ 9 بیویوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، فقہا کی ایک جماعت کا یہ بھی کہنا ہے۔ وَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ مَنْ أَجَازَ 9 ذَهَبَ مَذْهَبَ الْجَمْعِ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ، اور جنہوں نے کہا ہے نا کہ 9 عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، ان کی دلیل ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا اس کی کل تعداد کو جمع کرنا، یعنی جمع الاعداد، یعنی اعداد کو جمع کرنا ہے، فی قولہ تعالی مثنی و ثلاث و رباع، کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں جو یہ کہا گیا مثنی و ثلاث و رباع، اس کو انہوں نے ٹوٹل کر لیا، جمع کر لیا، یعنی مثنی 2، ثلاثہ 3 ہوگی تو 5 ہوگی ٹوٹل، اور رباع 4، تو 5 اور 4 9۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 9 کا قول بھی کیا ہے کہ 9 عورتوں کو بھی اپنے نکاح میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو جمع کر لیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے 5ویں فصل شروع کی ہے، اور 5ویں فصل ہے معنی عدد کے بارے میں، کہ جب تعداد پوری ہو جائے نکاح کی تو کیا اس کے بعد نکاح کسی عورت سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو یہ معنی عدد ہے۔ اور 4 سے زائد بیویوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ 4 سے زائد بیویوں کے بارے میں فقہا کے اختلاف ہے، اور اختلاف کی وضاحت ہم نے کر دی ہے، اور جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ صرف 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا جا سکتا ہے، زائد سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جمہور فقہا کی دلیل جو تھی ایک قرآن مجید سے اور ایک حدیث مبارکہ سے ہم نے پیش کر دی ہے۔ تو ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جان لیا کہ فقہا کے درمیان میں اختلاف کیوں واقع ہوا ہے، اور ایسے ہی غلام کے تعدد ازدواج کے بارے میں اختلاف کی وضاحت کی گئی ہے کہ کیا غلام بھی 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے یا وہ کم سے کر سکتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات، اختلاف کا سبب، ساری صورتیں ہم نے ذکر کر دی ہے۔ تو لہٰذا پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ 4 سے زائد بیویوں کے بارے میں کہا کہ جو اقوال ہیں ان اقوال کی وضاحت کریں۔ تو تفصیلات ہم نے دیکھ لی ہیں، فقہا کے اختلافات کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 228 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم الفصل السادس سے شروع کریں گے۔ چونکہ مصنف نے 14 فصول بیان کرنی ہے تو 5 الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں، تو چھٹی جو فصل ہے وہ اگلے سبق میں ہم دیکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔